بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm اریج سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، یہاں پہ آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنا ناول ایک دشمن جان سے پیارا ہے، ریٹن بائی اریج شاکی، ایپیسوڈ نمبر 35۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں، یہ جو ناول ہے ایک دشمن جان سے پیارا ہے، اس کے جو کاپی رائٹس ہیں وہ میرے چینل ناول آرچرڈ اور اریج کے چینل اریج شاہ ناول کے پاس ریزرو ہے، لہٰذا اس کو کوئی بھی چوری کرنے سے یا کاپی کرنے سے گریز کرے۔ باقی آپ کے لیے ایک اور گڈ نیوز ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس کو یوٹیوب کے اوپر ایزیلی ناول نہیں ریڈ کر سکتے نا، ان کو پی ڈی ایف میں پڑھنے میں مزہ آتا ہے، یوٹیوب پہ وہ ایزیلی ریڈ نہیں کر سکتے۔ تو پھر ان کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ اس ناول کی ای بک ہم نے لانچ کی ہے، جو کہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ 10 جولائی ریلیز ڈیٹ ہے اس کی۔ یہاں پہ ہمارے ناول تو روٹینلی چلتا رہے گا، جیسے اپنی قسط کے حساب سے جتنی بھی اس کی قسطیں ہوں گی اس حساب سے چلے گا، لیکن جو لوگ ای بک کی بکنگ کروائیں گے ان کو مل جائے گی ای بک ان کی 10 جولائی کو ان کے پاس ہوگی۔ تو اگر آپ میں سے کوئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک ناول نہیں پڑھنا سٹارٹ کیا یا جو پی ڈی ایف کے ویٹ میں تھے، کیونکہ ایک دو کمنٹس بھی آئے تھے، مجھے بھی آئے تھے، پھر ریچ کو بھی آتے رہتے ہیں، اس لیے ہم نے ڈیسیجن لیا، نہیں تو ہمارا پہلے ارادہ نہیں تھا۔ تو ابھی جو پی ڈی ایف میں ریڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، موقع اویل کریں، 500 میں پی ڈی ایف مل رہا ہے تو وہ پھر اس کو پرچیز کر لیں، ٹھیک ہے۔ کہاں سے پرچیز کرنا ہے وہ آپ اریج کے گروپ میں یا اریج کے پیج کے اوپر رابطہ کریں، یا تو آپ کو آگے سے رسپانس مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ ایف پی پہ بھی بک کر سکتے ہیں اور انسٹا پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہ ایشو نہیں ہے۔ باقی جو پیج کے اوپر پوسٹ لگ رہی ہے وہاں پہ بھی کمپلیٹ پروسیجر دیا ہوگا کہ آپ نے کیسے پرچیز کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آئیں ہم چلتے ہیں اپنے ناول ایک دشمن جان سے پیارا ہے، ریٹن بائی اریج شاہ کی، ایپیسوڈ نمبر 35 کی طرف۔ لیٹس اسٹارٹ آور ایپیسوڈ۔ وہ شخص یہاں کیوں آیا؟ مجھے بیچ کر اسے سکون نہیں ملا؟ نفرت ہے مجھے اس انسان سے، وہ یہاں نہیں ہونا چاہیے، جا کر نکالیں اسے اس گھر سے۔ عزت غصے سے چیخی، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اس کے اندر کی نفرت اور بے بسی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ زوراک اس کا یہ ری ایکشن دیکھ کر بالکل بھی حیران نہیں ہوا۔ وہ ایک ایسے انسان کے لیے اپنے دل میں کیا ہی جذبات رکھ سکتی تھی جو اسے بیچ چکا ہو۔ اسے عزت کا ری ایکشن بالکل بھی عجیب نہیں لگا تھا۔ عزت، ریلیکس ہو جاؤ، وہ زخمی ہے، بہت بری حالت میں ہے، کسی نے کل رات ان پر حملہ کیا تھا، اس وقت وہ پوری طرح سے ہمارے رحم و کرم پر ہے۔ یقین کرو اگر میں رات کو اسے بنگلے سے اٹھا کر اندر ہی لے کر آتا تو کوئی جنگلی جانور اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ زوراک نے اسے بے حد نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، اس کی آواز میں گہرائی تھی، اس کی حالت انتہائی ناساز تھی۔ یہی سمجھ لو کہ انسانیت کے ناطے ہم نے اسے یہاں رکھا ہے۔ لیکن عزت کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی، اس شخص کا نام ہی اسے غصہ چڑھا گیا تھا۔ ہاں، لیکن اس بات نے اسے تکلیف بھی دی تھی کہ کل رات اس کا باپ اتنی بری حالت میں ان کے گھر کے دروازے پر پڑا تھا۔ جڑے ہونی گلی دا گند، وہ پھر ایسی قابل ہی ہوندے ہیں۔ لیکن شکر ہے تو بی بی دیوی نہیں بنی، اچھا ری ایکشن دیا تم نے۔ وہ ٹھیک ہوتے ہی یہاں سے چلا جائے گا، زوراک نے نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اس کا لہجہ دھیما تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن میرا اس انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ میں انہیں دیکھنے جاؤں گی اور نہ ہی ان سے بات کروں گی۔ عزت اس سے نظریں چرا کر بولی، اس کی آواز میں سختی تھی۔ زوراک اسے فورس نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس سے ملے یا اسے دیکھے، وہ اس کی اپنی مرضی تھی، لیکن پھر بھی عزت یہ ساری باتیں کلیئر کر رہی تھی۔ شاید وہ اپنا دکھ کسی سے شیئر کرنا چاہتی تھی، اس لمحے اسے زوراک کا سہارا چاہیے تھا۔ زوراک نے آہستہ سے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگایا، وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ کس طرح کی کنڈیشن میں تھی۔ تم اس سے بات مت کرنا، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں
اس شخص سے کوئی بھی تعلق رکھنے کی۔ وہ جیسے ٹھیک ہو جائے گا ہم اسے یہاں سے بھیج دیں گے، لیکن فی الحال انسانیت کے ناطے یہی سمجھو کہ وہ ایک مسافر ہے جو بہت بری حالت میں ہے۔ زوراک نے اسے اپنے حصار میں لیے کہا، اس کی آواز میں دھیما پن تھا۔ اگر وہ صرف مسافر ہوتا، میرا باپ نہ ہوتا، تو کیا وہ یہاں اس گھر میں ہوتا؟ عزت نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر زوراک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا درد تھا اور اس سوال کا جواب زوراک کے پاس نہیں تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ زوراک کے اندر اتنی بھی انسانیت نہیں تھی کہ وہ کسی راہ چلتے انسان کو اپنے گھر میں رکھ لیتا۔ تو اینو بھی چوک کے باہر مار دے واسطے پتہ نہیں تیرے جو کتنے انسانیت آ گئی، ساپنوں کار رکھ لیا۔ میں نہیں جانتا یار، اتنا بھی پتھر دل نہیں ہوں جتنا تم نے سمجھ رکھا ہے۔ زیادہ مت سوچو، اس انسان کو صرف ایک مجبور انسان سمجھ کر اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دو۔ زوراک پیار سے اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ گیا تھا، جبکہ اس کی آخری بات پر وہ الجھ گئی تھی۔ یہ گھر اس کا تھا؟ کیا وہ کسی کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دے سکتی تھی؟ یہ کس طرح کے حق دے رہا تھا وہ انسان اسے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے اور زوراک کے رشتے کی نوعیت اب کیا ہو چکی ہے۔ ہائے ڈاڈا نہ سمجھی دا دور سارے دا شروع ہویا ہے، تسی نہ کچھ بھی نہ سمجھی، نہ تو سمجھی نہ وہ سمجھے، اسی سمجھ لینے سارا کچھ جو بھی سمجھنے والی گل ہے نا، سان دس دو کی سمجھنا، اسی آپ ہی سمجھ لیں گے۔ عزت نیچے آئی تو اسے کمرے سے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کوئی بہت تکلیف میں تھا، کبھی ایک طرف کروٹ بدل رہا تھا تو کبھی دوسری طرف۔ یہ آواز اس نے بچپن سے سن رکھی تھی۔ یہ اس کے لیے انجان یا اجنبی نہیں تھی۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اس انسان کے لیے اپنے دل میں نرمی پیدا نہیں ہونے دے گی، کیونکہ اس شخص نے اسے بیچا تھا۔ اب کیا رہ گیا تھا اس کے لیے؟ موت سے بدتر سلوک کیا تھا اس شخص نے اس کے ساتھ۔ شکر ہے ایڈی عقل ہے، زندگی میں پہلی دفعہ مجھے عزت اچھی لگ رہی ہے۔ اسے کوئی مطلب نہیں تھا اس شخص سے، اور نہ ہی وہ مزید کوئی مطلب رکھنا چاہتی تھی۔ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، اب وہ یہاں نہیں پگھل سکتی تھی۔ اس معاملے میں وہ اپنے دل کو پتھر کر سکتی تھی۔ اس کی آواز پر غور کیے بغیر وہ کچن میں آتے ہوئے اپنے اور زوراک کے لیے چائے بنانے لگی۔ زوراک بھی تیار ہو کر نیچے آ گیا، اسے بھی بیگ کی آواز سنائی دی تھی۔ پھر اس نے ایک نظر عزت کو دیکھا جو چہرے کو سپاٹ کیے اس کے لیے چائے نکال رہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر کپ لبوں سے لگا کر زوراک کے سامنے رکھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اب میرے کپ کی طرف گندی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عزت نے کہا۔ وہ اس کے کپ کو جھوٹا کر چکی تھی، مطلب صاف تھا کہ اس کا کام وہ کر چکی تھی، اب ہرگز وہ اس کے کپ کی طرف نہ دیکھے۔ زوراک نے مسکراتے ہوئے اپنے لب کپ کی اسی جگہ پر رکھے تھے جہاں عزت نے اسے جھوٹا کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی، لیکن اندر کمرے سے آتی آواز ان دونوں کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ زوراک کے چہرے پر جھنجھلاہٹ نمایاں ہونے لگی۔ عارف، یہ آواز بند کرو، ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ سکون سے ناشتہ کر سکتا ہوں اس گھر میں یا نہیں؟ عارف جو باہر کھڑا تھا اس کی گرجدار آواز پر بھاگ کر اندر آیا۔ یہ دروازہ بند کر دو اور کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، اگر ڈاکٹر نہیں آ سکتا تو اسے ہسپتال میں پھینکاؤ، کم سے کم یہ آواز بند کرو۔ زوراک کے لہجے میں سختی تھی، جبکہ نگاہیں بار بار عزت کی طرف جا رہی تھی، جو اس کے کسی لفظ پر کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہی تھی، جسے سچ مچ میں خود کو اس کے معاملے میں پتھر ہی کر لیا۔ جی سر، میں دروازہ بند کر دیتا ہوں، عارف نے کہا۔ پتہ نہیں، میں نے پین کلر انجیکشن بھی دیا، اب درد ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن شاید وہ تکلیف میں ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان سے، میں خیال رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اندر کمرے کی طرف چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ جبکہ زوراک جہاں ناشتے میں مصروف ہو گیا تھا، وہیں عزت اس کے پاس ہی بیٹھی چائے پی رہی تھی۔
یہ اس کے پہلے دن کی عادت تھی، اس نے آج تک کبھی ناشتہ نہیں کیا تھا اور زوراق نے اسے کبھی مجبور نہیں کیا تھا۔ چلو بڑی گل ہے، زوراق نے بھی کسی چیز واسطے انہوں مجبور نہیں کیتا۔ عزت آج دروازے تک زوراق کو چھوڑنے کے لیے آئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ زوراق کو بھی اچھا لگا تھا اس کا دروازے تک آنا، یہاں تک کہ جب اس نے ہاتھ ہلایا تو زوراق نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے فوراً ہی ہاتھ ہلا کر اسے بائے کیا۔ آج اسے کچھ بھی عجیب نہیں لگا، سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، جیسے وہ ہر چیز کو قبول کر چکا ہو۔ شکر ہے تو بھی قبول کیتا، ادھا ناول تے تو قبول کرن دے وچ لنگا دیتا۔ نکاح دے ٹائم تے قبول ہے بڑا جلدی کر لیتا سی تے باقی سارا کچھ قبول ہے کرن لگے تینوں ٹائم لگ گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوا تو عزت واپس اندر کی طرف آنے لگی۔ اس نے ایک نظر کمرے کی طرف دیکھا جہاں اس کا باپ اب بھی تکلیف سے کرا رہا تھا۔ اس کی اونچی اونچی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھی تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ وہ یہاں اندر ہے۔ عزت نے اپنے دھڑکتے دل کو قابو کیا اور گہری سانس لیتے ہوئے اوپر کی طرف چلی گئی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس انسان کے لیے اپنے دل میں کسی طرح کی نرمی لانے کے حق میں نہیں تھی۔ کوئی انسان اس کے ساتھ کتنا ہی برا کر سکتا تھا جو اس شخص نے کیا تھا، اس سے برا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جو عزت کے ساتھ کیا تھا وہ کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ چلو شکر ہے، میں نے تو بس یہی خطرہ سی کہ کتے دیوی نہ بن جاویں، تو میں تیرا قتل اپنے ہاتھی کر دینا سی جے تے کچھ پٹھا سیدھی سوچ کرتی تھے۔ آپ فکر نہ کریں بیگ بھائی، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے آپ کو پھر سے پین کلر انجیکشن دے دیے، اب انشاءاللہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ باقی ڈاکٹر نے کہا ہے اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہو تو آپ کو ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیا جائے۔ عارف اسے چیک کرتے ہوئے بتا رہا تھا۔ انجیکشن کے بعد اس نے تھوڑی دیر کے لیے رونا دھونا بند کر دیا تھا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے یہی رہنا ہے۔ میری بیٹی کو بلا دو، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا، میں زندہ نہیں بچوں گا، بس میری بیٹی کو بلا دو۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیگ ڈرامائی انداز میں بولا، اس کی آواز میں بے بسی اور خوف تھا۔ تو ابا لگنا نا، یہ تو مول کرا لیتا نا، یہ والا گھر کے تو کہیں نہیں جانا، ایڈا تو رہندا نہیں بیچارہ، تو کہیں نہیں جانا، تیرے وغیرہ نو تے دھکے مار کے کڈنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں زوراق نے اسے مجھ سے ملنے کے لیے منع کیا ہوگا، اسے میرے پاس آنے کے لیے منع کیا ہوگا، ورنہ مجھے اتنی تکلیف میں، اتنے درد میں دیکھ کر وہ میرے پاس آ جاتی۔ وہ خود کو روک ہی نہیں پاتی۔ وہ یقین سے بول رہا تھا۔ شاید اسے واقعی یہی لگ رہا تھا کہ عزت اس کی حالت دیکھ کر ضرور پگھل جائے گی۔ نہیں، زوراق صاحب نے اسے بالکل بھی منع نہیں کیا۔ اگر وہ یہاں آنا چاہیں تو آ سکتی ہیں، لیکن وہ خود ہی یہاں نہیں آنا چاہتی۔ عارف نے صاف گوئی سے کہا، اس کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ اور ویسے بھی جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد بھی آپ ایسی امید رکھتے ہیں، حیرت ہے مجھے۔ عارف نے اس انداز میں کہا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیگ شرمندہ سا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ندامت کے آثار نمایاں ہوئے۔ ویسے کس نے مارا تھا آپ کو؟ اتنی بری حالت میں کیسے گیا؟ اگر آپ چاہیں تو ہم پولیس رپورٹ کر سکتے ہیں۔ عارف نے جیسے موضوع بدلا، اس کی نظریں بیگ کے زخموں پر تھیں۔ نہیں، مجھے کوئی پولیس رپورٹ نہیں کروانی، بس اکیلا شخص ہوں۔ اکیلے لوگوں کے دوست نہیں دشمن ہوا کرتے ہیں۔ میرے بھی دشمن ہیں، مجھے کوئی رپورٹ نہیں کروانی، بس میری بیٹی کو مجھ سے ملوا دو۔ ایک دفعہ اسے یہاں لے کر تو آؤ۔ اس نے عارف کی طرف دیکھتے ہوئے التجا کی۔ تیرے وغیرہ لعنت دے مارے دے، اٹھائی گرے دے لوگوں کو ٹھگنے والوں کے دشمن ہی ہونے، اور تیرے دوست تو ہے اس قابل ہیں تیرے نہ کوئی دوستی کرے۔ بہت معذرت بیگ بھائی، میں میڈم کو دوپہر میں تنگ نہیں کرتا۔ زوراق صاحب نے منع کر رکھا ہے، اور ویسے بھی
صاحب کو پسند نہیں ہے کہ میں ان کے کمرے کی طرف جاؤں۔ خیر آپ آرام کیجیے، میں اپنا کام کرنے جا رہا ہوں۔ عارف بھی جیسے اس سے جان ہی چھڑا رہا تھا، فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ بیگ اکیلا بستر پر پڑا رہا، اس کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ تمہیں میں نے یہاں کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ اس گھر پر نظر رکھو۔ وہ سلمان تو کسی کام کا نہیں ہے، اب میرا کام اس گھر میں تم نہیں کرنا۔ عروسہ کی آواز میں غصہ اور سختی نمایاں تھی۔ ارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ارے میری بیٹی مجھے دیکھ تک نہیں رہی، اتنی بری حالت میں رو رو کر گلا میرا سوکھ گیا، لیکن اس نے اس طرف ایک نظر تک نہیں کی۔ ایسا پتھر دل تو نہیں تھا، لگتا ہے اس پتھر دل آدمی کے ساتھ رہ رہ کر میری بیٹی بھی اس کے جیسی ہو گئی ہے۔ اپنی بغیرتیاں حالے بھی نہیں یاد انہوں۔ بیگ اپنی مجبوری بیان کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے اسے منع کر رکھا ہو۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب عروسہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ عروسہ صحیح کہتا سی، شروع تو ہی پیدائشی پاگل ہے۔ مجھے مطلب نہیں ہے ان سب باتوں سے، میری بات کان کھول کر سن لو بیگ، جو میں نے کہا ہے وہ کرو۔ اگر میرا کام نہیں ہوا نا تو مجھے زوراک زادران سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ میں اپنی دی ہوئی رقم وہاں سے نکلواؤں گی جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ عروسہ نے دھمکی دی۔ میں اپنے ایک ایک پیسے کا حساب رکھوں گی، یہ مت سوچنا کہ تم مجھے بے وقوف بنا دو گے۔ بہتر ہوگا کہ وہاں رہ کر کام کرو، اور غلطی سے بھی اس گھر سے نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ اب تم نے اسی گھر میں رہنا ہے جب تک میں اپنی بساط بچھا نہ لوں۔ تمہیں وہیں پر رہ کر سب کچھ کرنا ہوگا۔ تم وہاں میرے مہرے ہو جو میرے اشاروں پر چلو گے۔ اور اگر زوراک زادران نے مجھے اٹھا کر یہاں سے باہر پھینک دیا تو؟ تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی عروسہ میڈم؟ میری بیٹی مجھے دیکھ تک نہیں رہی ہے، وہ ایسی پتھر دل بنی ہے کہ اس نے اس کمرے کی طرف جھانکا تک نہیں۔ حالانکہ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ نیچے آ رہی ہے، میں اونچی اونچی آواز میں ڈرامے کرنے لگا تھا۔ بیگ نے پھر سے فریاد کی۔ تو ہے ہی ڈرامے گیر انسان۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ مجھے تمہارے بہانے نہیں چاہیے۔ جو کہا ہے وہ کرو، جو مرضی کرو، بے شک مر ہی جاؤ، لیکن میرا کام کیے بغیر اس گھر سے نکلنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ تمہارے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے کچھ غلط کرنے پر مجبور مت کرنا، تمہاری سوچ سے زیادہ خطرناک ہوں میں۔ ایڈی خطرناک اجڑی حالت کچھ کر ہی نہیں سکی۔ عروسہ غصے سے کہتی فون بند کر چکی تھی، جبکہ بیگ کو اب اپنا یہاں رہنا فضول لگ رہا تھا۔ وہ ایک کمرے میں جیسے بند ہو کر رہ گیا تھا۔ عارف دروازہ بند کر گیا تھا، جبکہ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے وہ بری طرح سے اکتا چکا تھا۔ جبکہ بیگ کو اپنا یہاں رہنا فضول لگ رہا تھا، وہ ایک کمرے میں جیسے بند ہو کر رہ گیا تھا۔ عارف دروازہ بند کر گیا تھا، جبکہ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے وہ بری طرح سے اکتا چکا تھا۔ سارا دن جوا کھیلنا، نشہ کرنا، یہی اس کا کام تھا، اور اگر وہ یہ کام نہیں کر پا رہا تھا تو اسے یہاں نہیں رہنا تھا۔ اسے اپنے زخموں میں تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ عروسہ ملک نے اسے یہاں بھیجنے کے لیے بڑی چالاکی سے اچانک ہی اپنے لڑکوں کو اس کے گھر بھیج کر اسے بری طرح سے پٹوایا تھا، اور پھر اپنے پلان کے مطابق اسے یہاں چھوڑ دیا تھا۔ وہ صرف مرا نہیں تھا، باقی اسے تکلیف تو بہت تھی اپنے زخموں پر۔ اس کا یہی رہنا عروسہ کا نیا منصوبہ تھا۔ ماری جاندہ تو زیادہ بہتر سی۔ عزت نے نیچے جانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک دفعہ اوپر آنے کے بعد اسے نہ تو بیگ کی آواز آئی تھی اور نہ ہی سے کوئی بے چینی رہی تھی۔ وہ صرف
سوراخ کو سوچ رہی تھی۔ اس کا یہ بدلا ہوا انداز بہت کچھ سامنے لا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سوراخ نے اب اسے کبھی نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہو، اور اگر ایسا تھا تو کیا یہ سب کچھ اس کے لیے آسان تھا؟ کیا وہ سوراخ کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتی تھی؟ ہاں، اگر وہ پاگل پن نہ کرے تو۔ ہاں، اگر وہ اپنے سائیکو روپ اسے مزید نہ دکھائے تو۔ وہ اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتی تھی۔ وہ برا نہیں تھا، بس وقت نے اسے سخت بنا دیا تھا۔ اس نے بہت کچھ سہا تھا۔ عورت کی بے وفائی جب بھی مرد کے سامنے آتی ہے، مرد ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ تو 5 سال سے بکھرا ہوا انسان تھا۔ تو کیا وہ اسے جوڑ سکتی تھی؟ کیا وہ اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی کی شروعات کر سکتی تھی؟ اس کے ذہن پر بری طرح سے زوراخ سوار تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے وہ اسی کو سوچ رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا انداز پوری طرح سے بدلا ہوا تھا، بلکہ جب سے وہ لوگ پیرس سے واپس آئے تھے وہ پورے کا پورا بدل چکا تھا۔ اور اگر وہ ہمیشہ ہی ایسا ہی رہے تو وہ برا نہیں تھا، وہ بہت اچھا تھا، اور ایسے اچھے انسان کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں مصروف مسکرا رہی تھی جب اچانک اس کا فون بجا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا تو سامنے زوراخ کے نام کی جگہ پر اس کی تاریخ پیدائش آ رہی تھی، یعنی کہ وہ ہر قیمت پر اس سے اپنا برتھ ڈے سیلیبریشن چاہتا تھا۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے فون کان سے لگا گئی۔ تو بھی تو کرنی بھی بیری کرنا بیچارے نے ادا دی حرکتیں کرنی ہے۔ کیسی ہو بیوی؟ کیا کر رہی ہو؟ مجھے مس کر رہی ہوگی۔ آف کورس، تمہارے پاس اور کام ہی کیا ہے کرنے کے لیے؟ ایک ہی کام دیا تمہیں، وہ ڈھنگ کا کر لو۔ زوراخ نے فون اٹھاتے گلے شکوے کرنے شروع کر دیے۔ اس کا انداز شرارتی تھا۔ ویسے مجھے صبح سے کوئی ہچکی نہیں آئی۔ میرا سیکرٹری کہہ رہا تھا کہ اگر بار بار ہچکی آئے تو سمجھو کوئی شدت سے یاد کر رہا ہے۔ کیا تم مجھے شدت سے یاد نہیں کر رہی ہو؟ کہہ لو ایک تو سیکرٹری نہ ہر پٹھا کام سیکرٹری نے دسنا ہے۔ اس کے شکی انداز پر عزت اپنی کھلکھلاہٹ روک نہیں پائی تھی۔ مجھے نا اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہر وقت آپ کو یاد کرنا میرا کام نہیں ہے، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اور ہچکی کسی کی یاد کرنے پر نہیں آتی جناب، پانی نہ پینے پر آتی ہے، اور اگر آپ کو نہیں آ رہی تو مطلب صاف ہے کہ آپ نے مناسب پانی پی رکھا ہے۔ اور یہ آپ آفس میں کیا فارغ بیٹھے رہتے ہیں؟ جب دیکھو فون پر کالیں کرتے رہتے ہیں، نہ خود سکون میں رہتے ہیں نہ مجھے رہنے دیتے ہیں۔ آپ کے آفس والے آپ کو کچھ کہتے نہیں ہیں کیا؟ وہ وہیں بیڈ پر لیٹے لیٹے اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ آج کل وہ اتنی زیادہ کال کرنے لگا تھا کہ فون پر اس سے بات کرتے ہوئے وہ ہچکچاتی نہیں تھی۔ چلو چنگی گل ہے۔ محترمہ، یہ آفس میرا ہے، یہاں میں سب کو کچھ بھی کہنے کا حق رکھتا ہوں، مجھے کچھ بھی کوئی کہنے کا حق نہیں رکھتا، تو ڈونٹ وری۔ اور ہچکیوں کا کانسیپٹ تو مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے میں تم سے اس بارے میں بحث نہیں کروں گا۔ ہوئے ہوئے، شکر ہے تو بھی کسی بارے میں بحث نہیں کرے گا۔ خیر بتاؤ پھر آج کا کیا پلان ہے؟ زوراخ نے موضوع بدلا۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ تم نے فون پر میرا نمبر کون سے نام سے سیو کر رکھا ہے؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی، جبکہ عزت آنکھیں گھما کے رہ گئی۔ اس کے موبائل پہ اس نے خود ہی اس کا نمبر نام کی بجائے اس کی تاریخ پیدائش پر سیو کیا تھا تاکہ اس کی برتھ ڈے اسے یاد رہے۔ وہ ساری چالاکیاں سمجھ رہی تھی اس کی۔ پتہ نہیں، میں نے تو آپ کا نمبر ہسبینڈ کے نام پر ہی سیو کیا تھا، لیکن نہ جانے شاید کوئی ایرر آ گیا فون میں، اس پر کوئی ڈیٹ سامنے آ رہی ہے یا کوئی نمبر ہے، میں سمجھ نہیں پا رہی۔
وہ اسے تنگ کرنے کی خاطر بولی، ماں صدقے چلی جاوے ایڈی تو معصوم، میری پیاری عقل سے پیدل بیوی، وہ میری برتھ ڈے کی ڈیٹ ہے اور یہ میں نے خود چینج کیا ہے تاکہ تمہیں یاد رہے کہ آنے والے دنوں میں تم نے بہت ضروری کام کرنا ہے۔ ویسے بھی گھر پر فارغ بیٹھی بیٹھی کرتی کیا ہو؟ میں تمہیں ایک کام دے رہا ہوں، یہ کرو تاکہ تمہاری بوریت دور ہو اور تم خود کو فارغ بھی محسوس نہ کرو، زوراق نے ہنس کر کہا۔ یہ کیسا کام دیا آپ نے؟ مجھے پسند نہیں آیا، میری بوریت دور کرنے کے لیے مجھے کوئی اچھا سا کام دے۔ یہ تو میں نہیں کر پاؤں گی، میں کون سا پارٹی ارینج کرنے والی ہوں، میں کوئی اور کام کر لوں گی۔ ایسا کرتی ہوں لان کی سیٹنگ چینج کرواتی ہوں، وہی اچھا رہے گا، میں آپ سے بعد میں بات کروں گی، خدا حافظ، مجھے بہت سارے کام ہیں۔ اس نے کہتے ہوئے فون بند کیا تو دوسری طرف سے زوراق مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ وہ اسے کتنی بھی کوشش کر لے اپنے برتھ ڈے کی طرف لانے کی، وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جتنی مرضی مستیاں کر لو مسز، لیکن یہ برتھ ڈے تو میں اسپیشل بنا کر ہوں گا، اور میرا یہ برتھ ڈے اسپیشل تم بناؤ گی، زوراق نے فون رکھتے ہوئے عزم کیا۔ تیرا برتھ ڈے ہو تیری نہ ہون والی ادھی ادھوری منگیتر بنائے گی اسپیشل، فکر نہ کر، ذکر نہ کر۔ عزت نیچے آئی تو عارف وہیں موجود تھا، اسے دیکھتے وہ کچھ ایکسائٹڈ تھی، اس کے پاس آ رکی۔ آپ کو پتہ ہے عارف بھائی، زوراق کی برتھ ڈے آنے والی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں زوراق کی برتھ ڈے پر کچھ اچھا سا کروں، کچھ مزیدار سا، اور زوراق کو پتہ نہ چلے۔ ان کے لیے یہ سرپرائز ہونا چاہیے۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اسے بتانے لگی تو عارف جو نظریں جھکائے ایک طرف ہو کر کھڑا تھا، ہلکا سا مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گیا۔ جی میڈم، زوراق صاحب کی سالگرہ آ رہی ہے۔ اب تو زوراق صاحب اپنی سالگرہ مناتے ہی نہیں ہیں، ایک عرصہ ہو گیا انہیں یہ سب کچھ کرتے نہیں دیکھا۔ ان کے بابا ان کی سالگرہ بہت شوق سے مناتے تھے، پھر ان کی مدر بھی، اس دن گھر میں بہت بڑی سیلیبریشن ہوا کرتی تھی، لیکن پھر جب سے وہ حادثہ ہوا ان اپنی سالگرہ کا دن تو کیا کوئی بھی خوشی منانا چھوڑ دی۔ عارف نے دھیمی آواز میں بتایا۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، ہم زوراق کی سالگرہ منائیں گے اور آپ کو میری مدد کرنی ہوگی۔ زوراق کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا، ہر چیز آپ کو مجھے بتانی ہوگی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ زوراق کا یہ برتھ ڈے ان کا بیسٹ برتھ ڈے ہو۔ آپ میری ہیلپ کریں گے نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو عارف ہاں میں سر ہلا گیا۔ وہ کیوں نہ اس کی مدد کرتا، وہ اس کے صاحب کو خوش کرنے کی کوشش کرنے والی تھی، اور وہ تو ہمیشہ سے اپنے باس کی خوشی چاہتا تھا۔ بے شک وہ اس پر کتنا ہی غصہ کریں، اسے کتنا ہی کیوں نہ ڈانٹے، لیکن وہ اس کی اچھی سائڈ سے بھی واقف تھا۔ گریٹ، یہ ہوئی نا بات، تو پھر آپ مجھے کچھ سوچ کر کوئی اچھا سا آئیڈیا دیجیے گا، میں بھی کچھ اچھا سا سوچتی ہوں، عزت نے جوش سے کہا۔ ابھی میں باہر لان میں نا کچھ گملوں کی سیٹنگ چینج کروانا چاہتی ہوں، کسی کو مدد کے لیے بھیج دیجیے۔ وہ مسکرا کر کہتی باہر کی طرف جانے لگی تو آنکھوں کے سامنے اچانک اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ وہ مسکرا کر کہتی باہر کی طرف جانے لگی تو آنکھوں کے سامنے اچانک اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ اس کا سر بری طرح سے چکرایا اور وہ لڑکھڑانے لگی۔ کیا ہوا میڈم، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کو گرمی لگ گئی ہے۔ عارف نے اسے بری طرح سے چکراتے دیکھ کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن بغیر اسے چھوئے وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب لایا اور اسے بیٹھنے پر مجبور کر گیا۔ میں تو لگتا کوئی چاند چڑھ گیا جے۔ عزت کا سر بیٹھے بیٹھے بھی بری طرح سے چکرا رہا تھا اور اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ لگتا ہے آپ نے ناشتہ نہیں کیا نا، اسی لیے کہتے ہیں صبح کا ناشتہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عارف نے فوراً سلمان کو آواز دی، سلمان میڈم کے لیے ناشتہ لے کر آؤ، جبکہ عزت سر پکڑتی کتنی دیر وہیں پر بیٹھی رہی، اور عارف نے اس کے سامنے ناشتہ لا کر رکھا تو وہ کرنے پر بھی مجبور بھی ہو گئی تھی۔ اسے خود بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی یہ حالت ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔
اچھا جی، وجہ تو کچھ ہو رہے۔ عزت نے عارف کو منع کیا تھا کہ وہ زوراق کو اس کی طبیعت خراب ہونے کے بارے میں نہ بتائے۔ 2-3 نوالے لے کر وہ مزید ناشتہ نہیں کر سکی تھی، جبکہ کمرے میں آتے ہوئے بھی اس کا سر پوری طرح سے چکرا رہا تھا اور دل بھی خراب ہو رہا تھا۔ بیڈ پر آ کر لیٹتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو شام کے 3-4 بج رہے تھے۔ مبارک ہوئے بن گئے، مل لگتا سارے پھپھو جانے چڑھ گئے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے فون کی طرف دیکھا تو وہاں زوراق کی کالز آئی ہوئی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے پہلے تک وہ اس سے کافی زیادہ فون کرتا رہا، بعد میں اس نے فون کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے حیرانی ہوئی تھی کہ فون کال پر بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ ہاں، لیکن اب وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس نے فریش ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد وہ زوراق کو فون کرنے والی تھی۔ اچھا جی۔ زوراق کافی دیر تک عزت کو فون کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اپنی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد اسے دوبارہ سے عزت سے بات کرنے کا دل کرنے لگا تھا۔ آج کل تو فون پر صرف عزت کے ساتھ ہی مصروف رہتا تھا۔ اللہ، فون تے لمیاں پینگا پا کے بہ جاندا۔ لیکن کافی دیر فون کرنے کے بعد جب عزت نے فون نہیں اٹھایا تو اس نے عارف کو فون کیا۔ کیسی پکی گہری نیند ہوتی ہے، میرا تو کوئی ساتھ آواز بھی دے لے روم میں، یا کوئی، اب میں صبح اپنی اٹھنے کی روٹین بتاتی ہوں۔ میری اٹھنے کی یہ روٹین ہے کہ میں نے اٹھنا ہوتا ہے 11، 11:30، 12 بجے اٹھنا ہوتا ہے، لیکن میری فائنل آنکھ کب کھلتی ہے؟ جب اے سی کا بٹن بند کرتے ہیں نا پاپا، ایسے یہ ادھر اے سی کا بٹن بند ہوتا ہے، وہ ادھر میں میری آنکھ کھل جاتی ہے، جیسے میرا اور اے سی کے بٹن کا کوئی گہرا کنیکشن ہو۔ بہت ہلکی نیند ہے میری، کبھی کبھی مجھے اتنا غصہ چڑھتا ہے نا، میں کیا ہی بتاؤں۔ عارف نے اسے بتایا کہ عزت میڈم اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں اور وہ گہری نیند میں ہیں۔ اسے حیرانگی ہوئی کہ عزت گہری نیند میں تھی، حالانکہ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ کل رات اس نے اسے جگایا ہو۔ شاید اس کی نیند پوری نہ ہوئی ہو رات میں، یہ سوچ کر اس نے دوبارہ اسے ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ حالانکہ عارف نے اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، کیونکہ عزت نے اسے منع کیا تھا۔ دیکھیں کیسی آوازیں اٹھ رہی ہیں اسی کی۔ اب اگر وہ زوراق کی ساری باتیں مانتا تھا تو عزت کی کچھ باتیں ماننا بھی اس کا فرض تھا، اور ویسے بھی وہ جانتا تھا جب زوراق خود عزت کو دیکھے گا تو وہ اسے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عارف نے عزت کو ڈسٹرب نہیں کیا، لیکن دوپہر میں ایک دفعہ ڈاکٹر کو بلا کر اس نے بیگ کو پھر سے چیک کروایا تھا۔ بیگ اس سوچ میں پریشان تھا کہ عزت اس کی اتنی بری حالت کے باوجود بھی نیچے نہیں آئی تھی اس کے پاس۔ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کیا ہو، وہ کبھی بھی اس سے لاپرواہ نہیں ہوتی تھی۔ چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ کر لے اس کے ساتھ، اسے باتیں سنا لے، اسے مار پیٹ لے، لیکن عزت نے کبھی بھی اپنی بیٹی ہونے کے فرض سے دستبرداری اختیار نہیں کی تھی۔ لیکن اب وہ اس سے کنارہ کشی کر چکی تھی۔ بیگ کو لگ رہا تھا کہ اس کی ساری پلاننگ یہیں پر فیل ہو چکی ہے۔ عروسہ ملک کا غصہ اور دھمکیاں اس کے ذہن میں گونج رہی تھی اور اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ تیرے وغیرہ لال بیگ گندی نالی کا کیڑا سا نے سنتا ہے میرے منہ سے، تم ہو ہی اسی قابل کہ تمہارے ساتھ اسی طرح سے کیا جائے۔ بہت اچھا کر رہی ہے عزت تمہارے ساتھ، بلکہ میں تو کہتی ہوں وہ تمہارے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرے، تم یہی ڈیزرو کرتے ہو۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی، کس طرح کا، ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی ہم چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ علی بیگ، واو، امیزنگ، ہیپی، بیوٹیفل ناول، فینٹاسٹک ڈائریکٹر، تھینک یو ویری مچ علی بیگ۔ دعا فاطمہ، زبردست، تھینک یو دعا فاطمہ۔ سیدہ علیزہ بلال، زبردست ایپیسوڈ۔ یار لانتی بیگ کی انٹری ہو گئی ہے، اب دیکھو کیا تباہی مارتا ہے یہ لانتی اور عروسہ، دونوں لانتی مل کر بڑی لانتی مارنے والے ہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ سوچتے ہو نا، دیکھو شیطان دی ہے، مجھے لگتا ہے عزت کو پھر دیوی کا بخار آنے والا ہے۔ یار یہ اس کا ستیلا باپ ہے، لیکن دیکھنا زوراق سے زیادہ اس نے اس لانتی بیگ پر یقین کرنا ہے۔
لیکن ابھی تک تو اس کو دیوی کا بخار نہیں آیا لیزا. اور عزت اور زراق کو تو کیا ہی کہوں, اچھا ڈنر اور نیند والی لانگ ڈرائیو. لیکن زراق نے اپنا کوٹا پورا کر لیا صبح ہوتے رومانٹک موڈ آن کر کے. ٹو مچ رومانٹک ایپیسوڈ, آئی ایم اسپیچ لیس اباؤٹ عزت اینڈ زراق سین. بس ان کوٹا کتے نہ کتے تو پورا ہونا ہوتا نا. اللہ کرے سب اچھا رہے بس. لیٹس سی. آؤٹ اسٹینڈنگ ناول. تھینک یو ویری مچ سیدہ علیزہ بلال فار یور لولی کمنٹ. حیا نے دل بھیجے ہیں, تھینک یو حیا. چودھری جٹ بس ہو گیا کام, اب یہ دونوں الگ ہو جائیں گے مجھے یہی لگتا ہے. اوہو, آپ تو بڑی فاسٹ اینڈ فیوریس سوچے رکھ رہی ہیں چودھری جٹ. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو چودھری جٹ. ساؤتھ شیخ زبردست زبردست زبردست, بہت ہی خوبصورت سٹوری لکھتی ہیں آپ اریج. بس ان دونوں کو الگ مت کرنا پلیز پلیز پلیز. اچھا جی, نہیں کرتے الگ. تھینک یو ویری مچ ساؤتھ شیخ. صبا نصر اللہ, ایکسلنٹ ایپیسوڈ. آئی تھنک اب عزت اپنے باپ کی خدمت کرے گی, شاید بیگر کا ضمیر جاگ جائے. لیٹس سی. عزت جیسی ہے اس نے تو خدمت ہی کرے گی. بس اب عزت نے آپ کو غلط ثابت کر دیا ہے. ضروری نہیں ہے اس طرح کے لانتیوں کا ضمیر نہیں جاگتا ہوتا. زراق جیسا انسان گھر تک لے آئے, عزت بھی تو کرے گی. بس بیگر کی چال نہ ہو. ویسے اتنی پٹائی ہوئی ہے, چال کیسے ہو سکتی ہے. وہ ادھا دے لانتی اپنے آپ کو بہت کچھ کر لیندے ہیں پیسے دی خاطر. یہ اتنی سی یہ چال کیسے نہیں ہو سکتی. قسم سے آئی ایم ٹو مچ شاک جب گھٹنوں بل بیٹھا اور رنگ لے کے شاک سے بیٹھ. آئی سیٹ ہاؤ واو, یہ کیا ہو گیا. زراق تے دیوانہ ہو گیا. ہائے بہت ہی بے شرم ہے یار, بندہ صبر ہی کر لیتا. اف, یہ ہر وقت ہی ایسا ہوتا ہے جیسے پہلے ہی رومانس کا آرٹ سیکھ رہا ہے. بس ایسے ہی ہے, اتنی بےتابیاں. بس بیچارے نو مسا مسا تے کوئی چنگی کڑی لبھی ہے, حالے بھی بےتابیاں نہ دکھائے. یہ تو اتنا رومانٹک نکلا. اللہ اللہ, بیچاری عزت کہاں پھنس گئی. وہ رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی, عزت بھی ادھا ہی پھنس گئی. تھینک یو ویری مچ صبا نصر اللہ فار یور لولیسٹ کمنٹ. ویمپائر کوئین گڈ ہو گیا, ہمیں تو آپ کی آواز کا نشہ آئے. تھینک یو ویری مچ ویمپائر کوئین, آپ تو بہت پیارا بولتی ہیں سس. تھینک یو ویری مچ ویمپائر کوئین. آمنہ وعلیکم السلام. الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں. آج کے ایپیسوڈ بھی بہت مزے کی تھی. اب یہ عزت اور زراق کو کباب میں ہڈی بنے گا. پہلے عارف تھا, اب یہ آ گیا ڈفر بندہ. دیکھو حالے تک اتنا عزت بڑھن دے رہی ہے کباب جی ہڈی, تے نہ وہ زراق بڑھن دے رہا. اگے دیکھو کی ہوندا. تھینک یو ویری مچ آمنہ. حران ملک, لگتا ہے بیگ کو مرنے کا شوق چڑھا ہے جو اپنی ہڈیوں کا سورما بنانے آ گیا. عزت تھوڑا عقل سے کام لے, ان کی سازش کا شکار نہ ہو جائے. مجھے ڈاؤٹ کہ زراق کو معلوم سلمان کیا کرتا ہے ان کے گھر. آپ کو اس پہ ڈاؤٹ ہے. لیٹس سی کیا نکلتا ہے. باقی ابھی تک تو عزت نے عقل سے کام لیا ہے, دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے. تھینک یو ویری مچ حران ملک فار یور کامنٹ. یو ڈی آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسیلنٹ زبردست, ورڈ نہیں ہے تعریف کر سکوں. تھینک یو ویری مچ یو ڈی. میاؤں, آپ یہ عزت کے باپ کو بھی سکون نہیں ہے, آگے زراق اور عزت کی لائف خراب کرنے. میں تو بولتی ہوں آپ ہی اسے اللہ کو پیارا کر دیں. بہت زندگی جی لی اس نے. غالتے واقعی صحیح ہے, زندگی تو نے واقعی بڑی جی لی. عروسہ کو بھی سکونی چڑیل کہیں کی, بس باتیں کروا لو اس سے. باقی ایپیسوڈ اچھی تھی. آپ ہی عزت اور زراق کا کپل بہت پیارا ہے. تھینک یو ویری مچ میاؤں فار یور لولی کمنٹ. شمائلہ عابد سے الگ نہیں کرنا ہوں پلیز انہیں. جی جی نہیں کرتے. تھینک یو شمائلہ. شمائلہ عابد زبردست. تھینک یو شمائلہ. کبیر حیدر نے دل بھیجے ہیں. تھینک یو کبیر حیدر. میاں وقار زبردست. تھینک یو میاں وقار. ناشرہ پروین ایکسیلنٹ سپر. تھینک یو ناشرہ پروین. اقرا حامد نے دل بھیجے ہیں. تھینک یو اقرا حامد. دعا فاطمہ زبردست ایپیسوڈ. زراق اب لائن پر آ رہا ہے تو عزت کا دماغ خراب ہو گیا. صحیح بات ہے, آپ نے صحیح بات کی ہے. تھینک یو ویری مچ دعا فاطمہ. عامر اچھا ناول ہے. تھینک یو عامر. آپ نے زراق والا شروع کرتے کرتے پھر پیچھے کہیں پہ کسی اور پہ چلی گئی ہیں. چلیں کوئی نہیں, لائف از یورس تو چوائس از یورس. افشا, یہ زراق تو کچھ زیادہ گالتے ادا دی ہے. عزت پہ زراق کو لے کے بہت پوزیسو ہے, بٹ یہ عروسہ نہ کچھ کرے. زراق کو یقین آئے عزت کا لو یو بیسٹ ناول ہے. اریج کے ناول کے کیا کہنے.
تھینک یو ویری مچ ڈیئر افشا فار یور لولی کمنٹ. ایسے رائٹس وعلیکم السلام. قسط مزے کی تھی. شروعات میں زراق صاحب کو دوبارہ رومانس کا دورہ پڑا. عزت جتنی بھی کوشش کرتی زراق کے آگے بیچاری کی ایک نہیں چلتی. زراق صاحب اپنی مرضی کرتے ہیں. گالتے ویسے صحیح ہے. عزت اور زراق کے سٹارٹنگ سینس اچھے تھے ہلکے پھلکے. زراق کی بے قراریاں تو عروج پہ. عزت کی ہمت ہے جو برداشت کر رہی ہے. بس ساری زندگی برداشت کرنا انہیں. عزت کب سمیہ باجی سے جیلس ہونا چھوڑے گی؟ لگ تو نہیں رہا ایسا کچھ ہوگا. زراق کو اچھے خاصے تانے بھی دے دیے. انہیں چلو دے دیتے ہیں, انہیں سن بھی لے. زراق کا فون بھی تو غلط ٹائم پر آیا تھا. عزت کے سامنے بات کی زراق نے تو عزت نے یہی سمجھنا کہ زراق سمیہ سے ملتا ہے. زراق اس پر اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے والا, لیکن عزت نے غصے میں صاف صاف انکار کر دیا. اب کوئی برتھ ڈے نہیں منانے والی. آہو دیکھو برتھ ڈے رکھی سی آپا ہوندا. جا کر سمیہ کے ساتھ منائے بھائی. بیوی زراق کی عزت ہے, سمیہ نہیں. یہ روستا بیگ کو اپنا پلان بتا دے. اور وہ بڈھا بس لالچی پیسوں سے مطلب. بیٹی کا کب سوچا اس نے نشئی انسان. 1 کروڑ مل رہا وہ کہاں چھوڑے گا. مجھے تو اس دھماکے کا انتظار ہے جو زراق کی برتھ ڈے میں پارٹی میں ہوگا. بس اور دھماکہ بھی ہون والا ان قریب ہی. زراق صاحب پہنچ گئے تھے. عزت کو مس کر رہے تھے لیکن عزت نے مس نہیں کیا. یہ سین بہت اچھا تھا. عزت اور زراق کے سینس مزے کے ہوتے ہیں. زراق دوبارہ عزت کو ساحل سمندر پر لے جانے کی بات کر رہا تھا لیکن عزت میڈم نے انکار کر دیا. پھر نیگیٹو سوچ رہی ہے وہ عزت کے زراق کے بارے میں. عزت کو زراق کی محبت نظر نہیں آتی. مجھے آخری سین پر عزت پر بہت غصہ آیا. باقی قسط انٹرسٹنگ تھی. بس عزت کدی کدی نا اپنی اوقات تو باہر ہو جاتی ہے. گل ساری ہے. تھینک یو ویری مچ صبا فار یور لولیسٹ کمنٹ. آپ کا کمنٹ ایز یوزول بہت اچھا تھا. طائفہ خان نے دل بھیجے. تھینک یو طائفہ خان. ثاقب جٹ زبردست. واو امیزنگ. پیارا لکھتی ہیں آپ کہ ایک اور ناول پڑھ رہی ہوں. زبردست. واو امیزنگ. پیارا لکھتی ہیں آپ کا ایک اور ناول پڑھ رہی ہوں. اچھا جی پڑھیں جی ثاقب جٹ. نو ایشو. تھینک یو ویری مچ ثاقب جٹ. آپ تو آگے نہیں تھے یا آپ کوئی اور ہیں؟ آپ تو آگے تھے ہمارے ساتھ ناول کی قسطوں میں. آگے آپ کے کمنٹ آتے تھے. اب 11ویں قسط پہ آپ کا کمنٹ آ رہا ہے. چلیں کوئی نہیں. مائی خان آج زراق کا موڈ بہت اچھا تھا لیکن عزت کا فل پارا چڑھا ہوا تھا. بس اتنا ہی سی. تھینک یو مائی خان. نور براق نے دل بھیجے ہیں. تھینک یو نور براق. عمر عزت کے ساتھ کچھ برا نہ ہو پلیز پلیز پلیز. اور زراق کا بھروسہ عزت کی محبت کو پروان ملا. اور ہم چاہتے ہیں کہ عزت اور زراق کی محبت بھروسہ اور اعتبار کی دوری میں مضبوطی سے بن جائے. پلیز پلیز ڈوری میں مضبوطی سے بن جائے. پلیز پلیز زراق کو عزت کے ساتھ ہر حال میں دینا چاہیے. اچھا جی زراق تو دے لے گا, عزت بھی تو دبے نا. تھینک یو ویری مچ عمر فار یور لولی کمنٹ. عمر زراق کا بھروسہ مالک اور بیگ پر نظر رکھنا چاہیے. پلیز 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 پلیز. زراق کتنے نظر رکھے عمر عزت تو نظر ہٹائے گا تو کتنے اور پاس نظر رکھے گا. تھینک یو عمر بہت ہی زبردست ایپیسوڈ. زراق نے تو عزت کو تنگ کر کے رکھ دیا لیکن بہت مزہ آ رہا ہے کہ زراق کا تنگ کرنا. ہاں اب عزت کو کوئی تکلیف نہ ہو. پلیز پلیز عزت کا باپ اور عروسہ سے عزت کی حفاظت کرنا. پلیز پلیز. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ عمر فار یور لولی کمنٹ. عمر پلیز پلیز عروسہ ملک اور بیگ کی کوئی بھی چال کامیاب نہ ہو. پلیز 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 زراق کو اب عزت پر یقین کرنا ہوگا اور عزت کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونا چاہیے. پلیز پلیز. ہاں جی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. اچھے کی امید رکھیں. تھینک یو ویری مچ عمر فار یور لولیسٹ کمنٹس. سید احمد کیوٹ ایپیسوڈ. زراق کا نشہ چائے سے ہوتا ہے عزت کے لپس تک پہنچ گیا. واو واٹ اے ٹیسٹ. بس ایسا ہی ہوا ہے. یہ عارف کی جگہ اب سیکرٹری لیتا جا رہا ہے. پہلے وہ ٹپک پڑتا تھا اور اب سیکرٹری. زراق بھی پریشان آ گیا. سیکرٹری بیچارہ بڈھا ہے نا, اس کو مارننگ رومانس کا نہیں پتا. بات تو اس نے صحیح کہی ہے. کی پتا سیکرٹری نے زراق تو بہت پتا ہوئے. جب عزت کو پتا ہے کہ زراق سمیہ سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا تو پھر کیوں اتنا جل رہی ہے, سوچے جا رہی ہے. عجیب ہے. بس جین نہیں نا کم کرتا, مسئلہ جین دا ہے سارا. ویسے عزت کچھ زیادہ سوچ رہی ہے, کچھ زیادہ ریئیکٹ کر رہی ہے. پہلے جب بیگ صاحب کا ساتھ رہتی تھی تو بہت شکر گزار بن کے ہر حال میں خوش رہتی تھی, اور اب جب اصل میں خوش رہنا چاہیے تب فالتو کی سوچے جا رہی ہے, فالتو کی باتوں کا ایشو کریٹ کر رہی ہے. ابھی تو زراق اتنا سیریس لے نہیں رہا. ابھی وہ اپنے اصل روپ میں آ گیا نا تو پھر پتہ چلے گا. صحیح بات ہے. جینوں نے جان کے سنیاں مار مار کے چھیڑ رہی ہے. میں تو سمجھی تھی کہ اب زراق کو غصہ آ جائے گا کیونکہ اس نے اس کی پہلی بیوی کا ذکر کیا تھا, لیکن شکر اس نے سیریس لیا نہیں. وہ اچھا گڈ بوائے بنا ہوا نا زراق. ادھر زراق عزت سے کہہ رہا ہے کہ میری برتھ ڈے اسپیشل بنانا, دوسری طرف عروسہ اس کی برتھ ڈے کچھ زیادہ اسپیشل بنانے کی کوشش میں لگی ہے. بس برتھ ڈے تھے عروسہ ملک اسپیشل بنائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ کون کتنی اسپیشل بناتا ہے اس کی برتھ ڈے. آہو یہ تو وقت بتائے گا.
थैंक यू वेरी मच सैयद अहमद फॉर योर लवलीएस्ट कमेंट। रेहाना यास्मीन, प्यार में ऐसा ही होता है। अच्छा जी, थैंक यू रेहाना यास्मीन। गज़ाला अंसारी, अमेजिंग नाइस हैप्पी, थैंक यू गज़ाला। तुरबीना तौफीक, आपकी वॉइस कल की एपिसोड में नहीं थी, अमेजिंग। अब है, आप उसको भी चेक करें जाके, होएगी। थैंक यू वेरी मच तुरबीना, बस यूट्यूब का इशू था। अरीश अली, ज़बरदस्त एटीट्यूड, ज़ुराक लुक्स गॉर्जियस एंड इनोसेंट। थैंक यू वेरी मच अरीश अली। ज़ुराक भी इनोसेंट लग गया किसी जगह पे। एनी फ़हद, बहुत खूब, प्लीज़ इनको अलग नहीं करना, ना ही दोनों के बीच को गलत फहमियाँ। आई रियली लाइक देयर केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच एनी फ़हद। चौधरी जट, बहुत अच्छा एपिसोड था यार, ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच चौधरी जट। अली बेग, ज़बरदस्त, अमेजिंग, हैप्पी, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट। थैंक यू वेरी मच अली बेग। हुदा शफीक, ज़बरदस्त, थैंक यू हुदा शफीक जी। तो गाइस नहीं, अभी रुके। मोमिना ने दिल भेजे हैं, थैंक यू मोमिना। एजे ब्लैक ब्यूटी कंपटीशन टीम दिलदारम। ज़राक का सुबह सुबह रोमांटिक मूड ऑन, इसे 24 घंटे इज़्ज़त अपनी बाहों में चाहिए। इस बंदे का अपना ही लेवल है, रोमांस सिर्फ रोमांस। इज़्ज़त नहा कर आई फ़ोन, ज़राक फ़ोन में बिज़ी, लेकिन ये क्या, बस लगता है ज़राक को इज़्ज़त के पास आने का अपनी बाहों में से जकड़ लेते, जैसे कभी ना छोड़ना हो। गंदी वाली ड्रेस इज़्ज़त वो पहने जबकि शर्म से दूरी हो रही। ज़राक का बर्थडे 10 दिन बाद इसे इज़्ज़त के साथ स्पेशल बनाना, लेकिन इज़्ज़त के ताने मारती है, मैंने कभी ऐसे काम नहीं किया। अपनी कभी ना होने वाली गर्लफ्रेंड सुमैया, आधी अधूरी मंगेतर, रुसा मलिक और कब्र से निकाल कर बीवी के साथ मना लो। इज़्ज़त ने किसी को नहीं बख्शा, रोमांस भी इनके साथ कर। इज़्ज़त तो पल लगाती है ज़राक के मूड का बेड़ा गर्क करने में। बात तो सही है, उसके मूड की माँ बहन एक कर देती है। ज़राक को चाय से ज़्यादा तो इज़्ज़त के होंठ पसंद है, इनका जायका ज़्यादा मज़े का लगा। शम्मो आ गई। ज़राक नीचे आए तो इज़्ज़त ने चाय दी, इज़्ज़त की जलन, वाओ स्वीट, ज़राक ने सब महसूस किया। रूसा बाजी डाइन कहेंगी, ये बैग आखिर ज़राक इस बैग को किसी बैग में बस्ते में बंद करके कहीं फेंक क्यों नहीं आता। पैसों के लालच में अंधा हो गया, अपने लिए दलदल खरीदी, बस रूसी बाजी प्लान तैयार कर चुकी। 10 दिन बाद ज़राक की बर्थडे और सरप्राइज़ देना, बैग किसी तरह वहाँ महल में दाखिल हो जाए। ज़राक ने 50 लाख दिए थे, वह रूसा मलिक 1 करोड़ देकर बस्ता यहीं अटका। 1 करोड़ में कितने सिफर होते हैं। बस ऐसे ही है, इसको क्या, दाखिल तो हो ही गया वो उसके घर में। ज़राक ने 50 लाख दिए, अब अरूसा मलिक 1 करोड़ देगी, यही बस्ता यहीं अटका। 1 करोड़ में कितने सिफर होते हैं। अब ज़राक बताएगा कि एक हटा के कितने सिफर होते हैं। सही बात है। जैसे इज़्ज़त की शादी करवाई, वैसे घर में घुसना और ड्रामा रचाना, इज़्ज़त का घर तोड़वाना। ज़राक ने इज़्ज़त को फ़ोन किया, इसने तीसरी बैल पर उठाया। ज़राक कभी भी शरारत करे, फ़ोन रख कर शहर घूमने निकल जाती। इनके सीन बहुत मज़े के थे, शौहर का ख्याल रखना, कपड़े जूते, खाना पीना और मिस भी करना। 80-90 साल तो क्या आकर, अब तो ये ज़राक बताएगा। सही बात है, वो तो फिर आके तो बताएगा। समंदर पर ले जाएगा, डेट भी मारनी है। इज़्ज़त भी नेगेटिव सोच रही है, पता नहीं अब इसे ज़राक का प्यार क्यों नहीं महसूस हो रहा। कभी लगता है वो ज़्यादा चाहता है, कभी नहीं। आखिर क्यों छोड़ेगा अब इसे, इज़्ज़त दिल दे दिया, वो संभाल कर रखेगा। बस उसको यकीन तो आते आते आएगा ना, ऐसे ही है। उसी बाजी का सरप्राइज़ दोनों के लिए तूफ़ान से कम नहीं होगा। दोनों में से किसी एक को निशाना बनाएगी, ये ना हो किरदार कशी पर आ जाए। ये तो वक्त बताएगा कि क्या होता है। नावल बहुत प्यारा है। थैंक यू वेरी मच एजे ब्लैक ब्यूटी फॉर योर लवलीस्ट कमेंट। गुलाम फातिमा, अल्लाह करे बैग को सच में मार पड़े और ज़राक उसका कचुम्बर बना दे मार मार के। अल्लाह करे, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। जी को तो गुलाम फातिमा यहाँ पे थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। जी तो गाइस यहाँ पे आप कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसी लगी आज की किस्त बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे हम न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।